سہیل افریدی صاحب نے اے پی میں ایپیکس کمیٹی کا اجلاس کیا ہے۔ ایپیکس کمیٹی کا جو اجلاس ہے یہ برف پگھلنا یہ بڑی بات ہے۔ کور کمانڈر صاحب بیٹھے، ان کی بات چیت ہوئی اور صرف کور کمانڈر نہیں تھے اور تقریباً کوئی 4 گھنٹے سے زائد کی یہ نشست ہوئی ہے۔ تو بات تو شروع ہوئی کہ آپ ہمیں اسمبلی میں آ کر بریفنگ دیں اور ختم ایپیکس کمیٹی پہ ہوئی۔ فوج کے ساتھ سیاست کے حوالے سے الگ گفتگو ہونی چاہیے، لیکن اس کی جو ریاستی کردار ہے اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ کرم کے لوگ 7 مہینے تک محصور رہے۔ پائیدار استحکام کے لیے جن علاقوں سے عارضی نقل مکانی کی گئی ہے، حکومت اس عمل کے دوران متاثرہ افراد کی مکمل دیکھ بھال۔ 4 ارب روپے کی منظوری دی گئی تھی، 1 ارب روپے کے قریب میرے خیال میں کوئی 70 سے 80 کروڑ روپے جو ڈسپارس ہوئے ہیں ٹرانسپورٹیشن کی مد میں۔ میرے خیال میں صوبائی حکومت کی یہ کوتاہی ہے۔ سہیل افریدی پر ایسی تنقید نہیں ہے، وہ چاہے پرائم منسٹر کو ملیں، چاہے ایپیکس کمیٹی کا اجلاس کریں، وہی کام گنڈا پور کرے تو جرم ہے، سہیل افریدی کرے تو جرم نہیں ہے۔ نہیں سر، اس پر بھی تنقید سہیل افریدی پر بھی ہو رہی ہے۔ آپ کو لگتا ہے آہستہ آہستہ کہتے ہیں کہ گورننس کے مسائل سہیل افریدی کو سمجھ آ رہے ہیں، درجہ حرارت سہیل افریدی کا نیچے آیا؟ کافی حد تک میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، اور سہیل افریدی کو یہ سمجھنا بھی چاہیے کہ دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بیر لانا جو ہے ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ کوئی کے پی کے اندر بھی علیمہ خان کی حکومت میں مداخلت کے اثرات نظر آتے ہیں کہ وہ ڈے ٹو ڈے میں انٹرفیئر کرتی ہیں؟ مشکل بی بیسیکلی میدان میں نہیں ہے، اگر وہ میدان میں ہوتی تو ایک بڑا گروپ وہ بھی بنا سکتی۔ علیمہ خان تو بیسیکلی میدان میں ہے، تو میدان میں جو بابی بوج والا مسئلہ ہے وہ ہو رہا ہے۔ اور 8 فروری کو کے پی بند ہو رہا ہے، کیوں آخر کریں گے کیا؟ مجھے ذاتی طور پر ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ یہ ایک کامیاب ترین ہڑتال ہوگی۔ بیرسٹر سیف ابھی ایکٹیو ہیں؟ کافی حد تک ایکٹیو ہے، اب بھی پردے کے پیچھے جو ماحول ہوتا ہے اس میں کافی ایکٹیو ہے۔ السلام علیکم ناظرین، مزمل سروردی کے آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں مزمل سروردی، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، سہیل افریدی صاحب نے کے پی میں ایپیکس کمیٹی کا اجلاس کیا ہے، اس کا کچھ اعلامیہ بھی سامنے آ گیا ہے، اس میں کور کمانڈر اور فوجی افسران نے شرکت کی ہے، اور ایک سرپرائز ہمیں سب کو یہ لگتا ہے کہ بالآخر کوئی سہیل افریدی صاحب اور فوج کے درمیان اکٹھے چلنے کی کوئی راہ نکل رہی ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے وزیر اعظم سے بھی ملاقات کی ہے اور ایک کیپٹن کے شہید کے جنازے میں بھی وہ گئے ہیں، تو کچھ تھوڑا سگنلز آئے، تو میں نے پشاور سے لحاظ علی صاحب کو زحمت دی ہے کہ کچھ تھوڑی بدلتے ہوئے رنگ جو ہیں سہیل افریدی کے اس پر بات کریں۔ السلام علیکم لحاظ علی صاحب۔ وعلیکم السلام سر۔ لحاظ علی صاحب، لیکن اب پہلے تو وہ کہتے تھے کہ بند کمروں کے فیصلے نہیں چلیں گے، فوجی آپریشن نہیں چلے گا، ہم یہاں سے فوج کو واپس بھیجیں گے، اور وہ جو سول اینڈ آرمڈ ایکٹ ہے کیا جس کے تحت فوج کے پاس اختیارات ہیں اس کو ختم کر دیں گے۔ تو کہانی وہاں سے شروع ہوئی تھی اور پہنچی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس پہ۔ لیکن سر اچھی پیش رفت ہے، ختم تو نہیں ہوئی، ابھی شروع ہے اور ابھی جاری رہے گی۔ سیاست اپنی جگہ، لیکن میرے خیال میں ایک صوبے کے اس ملک کے ایک شہری اور اس صوبے کے ایک شہری کی حیثیت سے میں اچھا سمجھتا ہوں کہ سہیل افریدی کی کور کمانڈر پشاور کے ساتھ ایپیکس کمیٹی میں ملاقات ہے۔ آپ کو خود پتا ہے کہ اکتوبر 2025 میں جب سہیل افریدی صاحب وزیر اعلیٰ بنے تھے تو کور کمانڈر پشاور وزیر اعلیٰ ہاؤس آئے تھے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کور کمانڈر اب بھی انہوں نے اس کو کور ہیڈ کوارٹر نہیں بلایا ہے، بلکہ وہ دوبارہ وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور آئے ہیں۔ تو ایک جو سول سپریمیسی ہے اس کا وہ والا کا پورا ہوا۔ باقی سر ملک کے دیگر حصوں کے برعکس خیبر پختونخوا کی پولیٹیکل ڈائنامکس جو ہے وہ سیکیورٹی ریلیٹڈ ہوتی ہے۔ آپ کو جو ایشوز ہوتے ہیں وہ سیکیورٹی ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ اس وقت آپ کو خود پتہ ہے باجوڑ میں آپریشن جاری ہے، کرم میں آپریشن جاری ہے، جو اعلانیہ آپریشن ہے، تیرا میں ایک قسم سے آپریشن جاری ہے، اور جو ٹارگیٹڈ آپریشن ہے وہ تو اوورآل خیبر پختونخوا میں جاری ہے۔ تو میرے خیال میں سول اور عسکری قیادت کے درمیان ہونی چاہیے۔ سہیل افریدی صاحب ایک جذباتی پی ٹی آئی کی ورکر ہے، اگر آپ ان کو دیکھیں تو اس کا بیسیکلی پی ٹی آئی جو ہے وہ آئی سیف سے وہ آیا ہوا ہے، اور آئی سیف میں اب بھی وہ مراد سعید کی گروپ سے اس کا تعلق ہے۔ تو اس نے باتیں تو کی تھی، لیکن میرے خیال میں اب جب بندہ باہر ہوتا ہے تو اس کی الگ قصے ہوتے ہیں، اور جب اقتدار کی مسلط پر بیٹھتا ہے تو ان کی مجبوریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ لحاظ علی اور اس صاحب، مجبور 15 دن پہلے تو
کے پی کے اسپیکر خط لکھ رہے تھے کہ کور کمانڈر سیکیورٹی پہ آ کر کے پی اسمبلی کو بریفنگ دیں. جی آپ میری بات سمجھے نا, وہ تو کہہ رہے تھے کہ پہلے یہاں آئے اور اسمبلی کو بریفنگ دے, جس پر جی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ اگر انہیں کوئی سیکیورٹی پہ بریفنگ چاہیے تو وہ وزیر اعظم کو خط لکھیں, کور کمانڈر کو نہ لکھیں, ہم تو ٹھیک وفاق ہے کے متحد ہیں. تو ٹھیک بات ہے. تو شروع ہوئی کہ آپ ہمیں اسمبلی میں آ کر بریفنگ دیں, اور ختم ایپیکس کمیٹی پہ ہوئی. کچھ تو تبدیلی ہے جسے آپ مان نہیں رہے. مزمل صاحب, اگر میں آپ سے ایک اور سوال کروں, گزشتہ رمضان المبارک میں جب افطاری کی گئی تھی اور کور کمانڈر پشاور نے علی امین کو بریفنگ دی تھی, کیا یہ والا پروٹوکول فالو کیا گیا تھا کہ وزارت داخلہ سے اجازت لی گئی تھی, وہ وزارت دفاع سے اجازت لی گئی تھی, اس کے ذریعے کیا گیا تھا؟ نہیں کیا تھا سر. وہ تو غیر ایک رسمی میوچل بریفنگ. انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, ایک ریلیشن شپ ہوتی ہے جو آرٹیکل 7 کے تحت اگر ہم دیکھتے ہیں آئین کے, تو جو ریاست ہوتی ہے اس میں سہیل افریدی اس کا نمائندہ ہے, اور سہیل افریدی کی بات کو سمجھنا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ اچھی بات ہے کہ سہیل افریدی میں, اور اچھی بات ہے کہ سہیل افریدی وزیر اعظم سے بھی ملے. مطلب تقریباً کوئی 65 منٹ کی اس کی وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. اور آج جب میری مزمل اسلم صاحب سے بات ہو رہی تھی تو اس نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب نے بھی شکوے کیے اور وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی شکوے. آپ کو خود پتا ہے یہ بھی شکوے شکایتیں ہوتی ہے تو تب کہیں جا کے دل کی کدورتی دور ہو جاتی ہے. وہ ملاقات بھی اچھی ہے, یہ ملاقات بھی اچھی ہے. اور ہمارے خیال میں خیبر, جس طرح میں نے پہلے بتایا, خیبر پختونخوا میں پولیٹیکل ڈائنامکس کو دیکھتے ہوئے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ اس طرح کے فیصلے ہیں, اس کو سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے. اسٹریٹجک فیصلے, ریاستی فیصلے جو ہوتے ہیں وہ ریاست کی محور میں ہونی چاہیے. سہیل افریدی کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے, آئی ایس پی آر کی ڈی جی صاحب جو ہے اس کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. جی. پر جو ایپیکس کمیٹیوں کے اجلاس چاروں صوبوں میں ہوتے ہیں وہ وزیر اعلیٰ کے دفاتر میں ہی ہوتے ہیں. ایسا جی نہیں ہے کہ کے پی میں ہوا ہے تو کوئی نئی روایت پیدا ہوئی ہے. پنجاب میں ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے تو پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے دفتر میں ہوتا ہے. سندھ میں ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے تو مراد علی شاہ کے تحت ہوتا ہے. ایون کہ بلوچستان میں بھی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے تو وزیر اعلیٰ کے دفتر میں ہی ہے. اس کا پروٹوکول ہی یہ ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ کے دفتر میں ہوگا. تو یہاں بھی کنڈا پور کے دور میں بھی اگر ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہوگا تو وہ وزیر اعلیٰ کے دفتر میں ہوا ہوگا. ہاں, کچھ غیر رسمی گپ شپ آپس میں ملاقات تو کہیں بھی ہو سکتی ہے, آپ کسی کو افطاری پہ بلا لیں, اس پر بات چیت ہو جائے. تو یہ تو کوئی سول سپرمیسی کی بات نہیں ہے. وہ تو میرا مطلب ہے کہ پچھلے 3 سال سے جب سے ایپیکس کمیٹیاں بنی ہیں ان کے اجلاس وزرائے اعلیٰ کے دفاتر میں ہو رہے ہیں. نیشنل ایپیکس کمیٹی کا اجلاس پرائم منسٹر کے دفتر میں ہوتا ہے, کبھی جی ایچ کیو میں نہیں ہوا. تو آپ اس کو سول سپرمیسی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مزمل صاحب, ایپیکس کمیٹی کی جو سب سے پہلے اجلاس دیگر صوبوں کی نسبت شروع ہوئی تھی وہ خیبر پختونخوا میں شروع ہوئے, اور یہ عوامی نیشنل پارٹی کا دور تھا کہ وہاں پر ریگولرلی اس دوران ہوتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے یہ بعض اوقات بریفنگ کے حوالے سے مجبوری ہوتی ہے, وہاں پر ہوتے ہیں تو اس کے حوالے سے ایون کور ہیڈ کوارٹر بھی گئے, وہاں پر بھی ان کی بریفنگ ہوئی ہے. ٹھیک ہے, گورنر ہاؤس میں بھی متعدد جو ہے وہ اجلاس ہوئے ہیں ایپیکس کمیٹی کے, اور اس میں گورنر صاحب کو دعوت بھی دی گئی. اس ایپیکس کمیٹی میں وہ دعوت نہیں دی گئی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایپیکس کمیٹی کا جو اجلاس ہے یہ برف پگھلنا یہ بڑی بات ہے. کور کمانڈر صاحب بیٹھے, ان کی بات چیت ہوئی, اور صرف کور کمانڈر نہیں تھے, آئی جی ایف سی بھی تھی, اس کے علاوہ جو فوج کے دیگر حکام تھی وہ بھی تھی, اور تقریباً کوئی 4 گھنٹے سے زائد کی یہ نشست ہوئی ہے. اور اس نشست میں صوبائی حکومت کے محکمہ داخلہ نے اپنی بریفنگ دی ہے, فوج کے اس نے اپنی بریفنگ دی, لیکن جو اعلامیہ ہے اس سے بھی زیادہ حوصلہ افزا ہے. اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ مشترکہ کام کرنے پر یہ بتایا گیا ہے کہ ایک حکمت عملی بنا دی گئی ہے کہ مشترکہ کام ہوگا. باقی مزمل صاحب میں اس کا نقطہ 5واں پڑھ دیتا ہوں. آج کی جی نشست میں مصمم ارادہ کیا گیا ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت اپنے تمام تر وسائل بشمول فوج, پولیس, سی ٹی ٹی اور دیگر اداروں کو استعمال کرتے ہوئے کسی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی دہشت گردی کے خلاف. تو اب فوج کے کردار کو دہشت گردی کے ختم کرنے کے لیے تو تسلیم کیا جا رہا ہے نا کہ فوج کے بغیر نہیں ہو سکتا. سر فوج کا کردار ہے نا خیبر پختونخوا میں, دہشت گردی ہے. مجھے سمپل یہ بتائیں, دہشت گردی میں مین کردار کس کا ہے اس کے خاتمے؟ فوج کا ہی ہے سر. جو فوج کا ہے پہلے تو سہیل افریدی صاحب کہتے تھے کہ فوج چلی جائے. اب آپ مجھے ٹائم, کرم میں فوج موجود ہے, لکی مروت میں فوج موجود ہے, ڈی اے خان میں فوج موجود ہے, سوات میں فوج موجود ہے. کس طرح آپ خیبر پختونخوا کی کوئی اس طرح کو اس کو علیحدہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتا سر. میں پی ٹی آئی کی جو اس نے جو
عمران خان کے جانے کے بعد جو مومنٹم بنا یہ غلط ہے، میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہے. فوج کے ساتھ سیاست کے حوالے سے الگ گفتگو ہونی چاہیے، لیکن اس کی جو ریاستی کردار ہے اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. ریاستی کردار ان کا ہے اور رہے گا اس وقت پاکستان جس طرح کی سیکورٹی صورتحال میں ہے. اور میرے خیال میں یہ اچھی بات ہے کہ سہیل افریدی صاحب اور کور کمانڈر پشاور بیٹھے، IGFC صاحب بیٹھے، چیف سیکرٹری صاحب بیٹھے، انہوں نے مشترکہ. اب دیکھیں اب پر سہیل 4 افریدی گھنٹے کو کی قائل گفتگو کس نے ہوئی ہے کیا؟ تو سیکورٹی کے علاوہ اور بھی کئی چیزوں پر بات ہو گئی ہوگی نا. جی سہیل افریدی کو قائل کس نے کیا کہ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس کرو؟ لگتا تو نہیں تھا وہ کریں گے. سہیل افریدی کو اپنے پرنسپل سیکرٹری نے، سہیل افریدی کو چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا نے، اس کے علاوہ IG پولیس نے اس کو تفصیلی بریفنگ دی سیکورٹی کے بارے میں، اور تب کہیں جا کے انہوں نے مشاورت کی اور کی میٹنگ کا اجلاس ہو گیا اس کا. اچھا، ایک اور ایجنڈا مجھے بڑا دیکھیں نا، ایک ہمیں مختلف بیانیہ نظر آتا ہے DGI SPR کی بریفنگز میں بھی اور بھی ادھر ادھر کے، جی جو نیشنل ایکشن پلان کے جو 14 نکات میں سے 13 نکات سول گورنمنٹ نے کرنے ہیں وہ نہیں کرتی، گڈ گورننس نہیں ہے. اب یہ 7واں نقطہ میں پڑھ رہا تھا، حکومت خیبر پختونخوا کا ایجنڈا یہ ہے کہ بہتر طرز حکمرانی اور عوامی مفاد میں دہشت گردی کے خلاف قوم کو یکجا کرے. اس سلسلے میں پہلے مرحلے میں دہشت گردی سے متاثرہ علاقوں کو ماڈل گڈ گورننس اضلاع میں تبدیل کیا جائے گا اور تمام حکومتی وسائل استعمال کرتے ہوئے ترقیاتی اور سماجی خدمات، اقتصادی ترقی کی فراہمی اور محرومیوں کا ازالہ کیا جائے گا. اب یہ تو وہ بات ہے جو فوج مطالبہ کر رہی تھی کہ یہ کریں اور وہ کر نہیں رہے تھے، تو لگتا ہے یہ نقطہ تو پھر مانا گیا فوج کا. مزمل صاحب، تصویر کا صرف ایک نقطہ نہیں، اس پوری تصویر کو اگر ہم دیکھیں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے. 2028 تک قبائلی اضلاع میں ترقیاتی کام اور اس کے علاوہ وہاں پر جو سیکیورٹی اور دیگر انتظامات ہیں، یہ بیسیکلی وفاق اس کے لیے فنڈ فراہم کرے گا. وفاق نے AIP کے تحت صوبائی حکومت کو سالانہ 100 ارب روپے سے زائد کی فراہمی کر دی. ایکسیلریٹڈ امپلیمنٹیشن پروگرام گزشتہ 6 سالوں کے دوران فقط 160 ارب روپے فراہم کی گئی ہے 600 ارب روپے کے بجائے. مجھے یہ بتایا جائے اس گڈ گورننس میں خیبر پختونخوا حکومت کا سب سے بڑا نام لے دوں، کل کر اس پر تنقید کرتا ہوں، کل کر اس کے اسکینڈلز کو سامنے جاتا ہوں. ابھی تھوڑی دیر بعد بھی ایک خبر ہے میرے پاس، وہ بھی دوں گا. لیکن مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ وفاق اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے. کرم کے لوگ 7 مہینے تک محصور رہے. مجھے یہ بتایا جائے صوبائی حکومت کا ہیلی کاپٹر تو جاتا تھا، کیا وفاق کے پاس ہیلی کاپٹر نہیں تھا کہ وہ اس علاقے میں چلا جائے؟ کیا صوبائی وفاق کے حکومت پاس مانگے یہ ذمہ گی تو داری نہیں بھیجے تھی گا کہ نا، وہ خود تو نہیں جا سکتا. صوبائی حکومت مانگے گی ہیلی کاپٹر میں ہیلی کاپٹر کی اوور آل وفاق کے لیے، مسلم لیگ کے لیے اور کسی حد تک پیپل پارٹی دونوں کے لیے خیبر پختونخوا جو ہے وہ اس کی ترجیحات میں شامل ہی نہیں ہے. نہ یہاں پر وہ ترقیاتی کام کر رہے ہیں، نہ یہاں مجھے بتائے چلو ٹھیک ہے خیبر پختونخوا حکومت کام نہیں کر رہے، اس کے پاس کوئی پروجیکٹ نہیں. مجھے ایک نقطہ بتائے، یہ جو پی ملن جس ترقیاتی کاموں کے لیے مشہور، انہوں نے خیبر پختونخوا میں کون سا تیر مارا ہے؟ ان کی حکومت ہی نہیں کوئی ہے. ایک ترقیاتی منصوبہ تو بتائیں صاحب کہ جس نے خیبر پختونخوا میں کیا ہو. نہیں دیکھیں، کوئی کیا یہ وفاقی ملک نہیں ہے؟ کیا وفاق کے انتظامیہ ملک نہیں آ رہا ہے؟ لحاظ علی صاحب، آپ ملک کا آئین پڑھیں. جی وفاقی حکومت صوبائی حکومت کی مرضی کے بغیر صوبوں میں کوئی کام نہیں کر سکتی. دیکھیں نا، یہ جی مسئلہ کراچی میں بھی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ڈائریکٹ پیسے خرچ کرنا چاہتی ہے تو سندھ گورنمنٹ کا موقف ہے پیسے ہمیں دیں، ہم خرچیں گے، آپ ڈائریکٹ نہیں خرچ کر سکتے. آپ بات سمجھیں. اب جب 18ویں ترمیم کے بعد یہ اختیارات صوبوں کے پاس آ گئے ہیں، تو جو صوبائی حکومت ہے اس کی پرائمری ذمہ داری ہے کہ وہ اس نے کام کرنا ہے. اب وفاق کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس نے صوبوں میں کام کرنا ہے، اب صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ اس نے صوبوں میں کام کرنا ہے. وہ فنڈز کو ڈائیورٹ ادھر کریں ادھر کریں، وہ بااختیار ہیں. تو یہ جو ذمہ داری وفاق پر ڈالی جاتی ہے، یہ تو نیریٹو بلڈنگ ہے، یہ حقائق نہیں ہے. نہیں، مزمل صاحب میں تھوڑی سی تصحیح. صوبائی حکومت کسی بھی طور پر نیشنل ہائی ویز اتھارٹی کے منصوبے میں فنڈنگ نہیں کر سکتی. وفاق اس کی براہ راست جو ہے وہ PSDP کے ذریعے اس کی منظوری دیتی ہے. کوہاٹ سے لے کر ڈیرہ اسماعیل خان تک یہ روڈ جسے 2018 میں اور 2017-18 میں اس کو شروع کیا گیا تھا، آج تک مکمل نہیں ہو سکا. اس وقت پشاور میں ناردرن بائی پاس جس نے پیپل پارٹی کی سن لے ناردرن بائی پاس پیپل پارٹی کے دور میں شروع ہوا تھا 2008، آج تک اسے مکمل نہیں ہو چکا. اور صوبائی حکومت نے اپنی تیوس میں 6 ارب 50 کروڑ کا فنڈ ڈالا ہے. مجھے بتائیں کس وفاقی حکومت نے کبھی کہا ہے
کہ مجھے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی سڑک بنانے سے صوبائی حکومت نے روکا ہے؟ مجھے یہ بتائے ایک منصوبہ مجھے بتائے. لحاظ تخبائی کا ایک پل تھا ایک جس نے منٹ 14 سال میں وفاق مکمل نہ کر سکی. ایک منٹ 2017 کی جس روڈ کی آپ بات کر رہے ہیں تو 4 سال تو بیچ میں پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی نا عمران خان کی. 2018 سے تو انہوں نے کیوں نہیں مکمل کیا؟ اوپر بھی ان کی حکومت ہے، اوپر بھی ان کی حکومت ہے، نیچے بھی ان کی حکومت تھی. آپ میری بات بالکل نہیں کیا ہے سر، نہیں کیا ہے. میں ناگل بائی پاس بھی ان کی حکومت نے تھا، نہیں مکمل کیا ہے. نہیں مکمل کیا نا. میں نہیں کہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وفاق یہ نہیں ہے جو آپ نے کہا کہ آئین کو پڑھ، تو آئین میں کہیں بھی ایسا نقطہ نہیں ہے کہ وفاقی حکومت اگر صوبوں میں ترقیاتی کام کرنا چاہے، نیشنل ہائی ویز ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر وفاق کی جیسے ڈرائی پورٹ ہے، موٹر ہے، یہ وفاقی جائیدادیں ہیں، اور وفاق اگر کام کرنا چاہے تو کل کر کام کر سکتی ہے. لیکن وہ رکاوٹ ہوتی ہے پروونشل گورنمنٹ کی. اب ایک نواں نقطہ ہے خدا کہ رہا مجھے بتائیے، یہاں پر ایک ایکسپو سینٹر ترناب میں بنایا گیا ہے، وفاق کیوں اس کو فعال نہیں بنا رہے؟ مجھے سمپل یہ بتائیں. ناظر بائی پاس کو کیوں مکمل نہیں کیا؟ پشاور کا سب سے بڑا منصوبہ ہے، مجھے یہ بتائیں. میں ایگری کرتا ہوں آپ سے، ہونا چاہیے. اب یہ کہا گیا کہ فورم نے فیصلہ کیا ہے کہ پائیدار استحکام کے لیے جن علاقوں سے عارضی نقل مکانی کی گئی ہے، حکومت اس عمل کے دوران متاثرہ افراد کی مکمل دیکھ بھال، بحالی اور بنیادی ضروریات کی فراہمی کو یقینی بنائے گی تاکہ یہ عارضی مشکل مستقبل میں امن، ترقی اور خوشحالی کی بنیاد بن سکے. یہ تیرا کے لیے بات ہو رہی ہے نا، تیرا سے عارضی نقل مکانی بھی ہے. اور جو تیرا میں لوگوں کو وہ کہہ رہے ہیں کہ پیسے سیاسی صحیح طرح ملے نہیں ہیں، اس پر بات ہو رہی ہے. جی بیسیکلی ہوا یہ ہے کہ ابھی تک آپ کو پتہ ہے کہ پیسوں کی جو ویریفیکیشن ہے اس میں سستی ہوئی ہے صوبائی حکومت سے. جس طریقے سے اس کو کرنا چاہیے تو اس طریقے سے نہیں ہوا ہے. صوبائی حکومت نے بنیادی طور پر پی ڈی میں کے ذریعے کام کیا ہے اور ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے ذریعے، اور اس میں صوبائی حکومت کی کوتاہی جو ہے وہ شریک ہے. میں سمجھتا ہوں 4 ارب روپے کی منظوری دی گئی تھی، 1 ارب روپے کے قریب میرے خیال میں کوئی 70 سے 80 کروڑ روپے جو ڈسپارس ہوئے ہیں ٹرانسپورٹیشن کی مد میں. باقی جو 2 ارب روپے ہیں جو لوگوں کو دینے ہیں وہ ابھی تک نہیں ہوئے. میرے خیال میں صوبائی حکومت کی کوتاہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اسے وار فورس پہ اپنا کام کرنا چاہیے تھا، اس طریقے سے اپنا حوالے سے جو کام اس کو کرنا چاہیے تھا. اور میرے خیال میں جب آپ سیاسی میدان سنبھالتے ہو، جلسے کرتے ہو، تو اس جلسوں کے بجائے اگر آپ جو متعلقہ سیکیورٹی ادارے ہیں، انتظامی افسران ہیں، ان کے ساتھ مل کر اس طرح کام کیا کرے تو میرے خیال میں اچھا ہوتا ہے. یہ صوبائی حکومت کی کوتاہی ہے. بتائیے. اچھا، اب یہ بھی ایک دیکھا گیا کہ گنڈا پور جو تھے، جب وہ فوج کے ساتھ کوئی اجلاس کرتے تھے یا وزیر اعظم کو ملتے تھے یا کچھ کرتے تھے تو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا کافی تنقید کرتا تھا کہ یہ ڈبل ایجنٹ ہیں، یہ مل گئے ہیں، یہ خان سے غداری کر رہے ہیں. سہیل افریدی پر ایسی تنقید نہیں ہے. وہ چاہے پرائم منسٹر کو ملیں، چاہے ایپیکس کمیٹی کا اجلاس کریں، چاہے کیپٹن کے جنازے پر جائیں، چاہے اس کو کندھا دیں، لیکن کوئی تنقید نہیں ہے. وہی کام گنڈا پور کرے، وہی کام گنڈا پور کرے تو جرم ہے، سہیل افریدی کرے تو جرم نہیں ہے. نہیں سر، ایک تو یہ بات کل ہوئی ہے، اور کل اگر میرے خیال میں مختلف لوگوں کے کمنٹس پڑھ رہا تھا، اس پر بھی تنقید سہیل افریدی پر بھی ہو رہی ہے، اور میں معذرت کے ساتھ یہاں پر وہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا. باقی خود آپ کو پتہ ہے اس وقت پی ٹی آئی میں ایک اور لڑائی بھی جا رہی ہے، بشرا بی بی کی اور علیمہ خان. ایک لڑائی اس سائڈ پر بھی ہو رہی ہے پارٹی کی، اور پارٹی زیادہ تر جو ہے وہ بشرا بی بی اور اس میں زیادہ تر اس وقت پنسی ہوئی ہے. جو شیر افضل مروت اور وہ گروپ ایک سائڈ سے تیر مار رہا ہے، دوسرا جو ہے وہ دوسرے سائڈ سے تیر مار رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. سہیل افریدی جو ہے بیسیکلی ان کے لیے اس وقت پارٹی میں ایک نرم لہجہ ہے، خصوصاً سوشل میڈیا میں. علی امین کا مسئلہ یہ تھا کہ علی امین صاحب نے پارٹی کی سوشل میڈیا کے مقابل میں اپنی سوشل میڈیا ٹیم بنائی. سہیل افریدی نے ایسا نہیں کیا، بلکہ سہیل افریدی، مزمل صاحب، سہیل افریدی کی آئی جی پولیس اور چیف سیکرٹری کی ملاقات سے بھی پہلے اپنے پارٹی کی سوشل میڈیا ٹیم سے ملاقات ہوئی. تو اس طرح آپ اندازہ لگا لیں کہ اس نے سوشل میڈیا ٹیم کے لیے کافی اس طرح رکھا ہے، ہاتھ ہولا رکھا ہے، اور سوشل میڈیا کی ٹیم نے بھی ہاتھ ہولا رکھا ہے. لیکن ہے اب بھی جو آؤٹ آف سرکل ہوتے ہیں کچھ لوگ تنقید کرتے ہیں، اور میرے خیال میں یہ تنقید اس کا کوئی جواز نہیں بنتا. زمینی حقائق کیا ہے، اس حوالے سے سہیل افریدی کو کئی چیزیں سمجھنی چاہیے. جی آپ کو لگتا ہے آہستہ آہستہ کہتے ہیں کہ گورننس کے مسائل سہیل افریدی کو سمجھ آ رہے ہیں،
انہیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ مل کر چلنا پڑے گا، میں الگ 1.5 اینٹ کی مسجد نہیں بنا سکتا، مجھے وفاق سے بھی بات کرنی ہے، مجھے فوج سے بھی بات کرنی ہے، مجھے سارے اداروں سے بات کر کے مل کر چلنا ہے. جو پہلے دن ان کا سٹانس تھا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، میں چڑھ دوڑوں گا، تو اب وہ کہیں نیچے، وہ درجہ حرارت سہیل افریدی کا نیچے آیا ہے. کافی حد تک میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، کافی حد تک ہی ہوا ہے. اور سہیل افریدی کو یہ سمجھنا بھی چاہیے کہ دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بیر لانا جو ہے ان کے لیے ممکن نہیں ہے. اب آپ میرے خیال مگرمچھ میں کس اگر کو ان کہہ کو، رہے ہیں؟ جی آپ مگرمچھ کس کو کہہ رہے ہیں؟ میں محاورہ کو کہہ رہا ہوں سر. اچھا، میں نے کہا پوچھ لوں آپ مگرمچھ کس کو کہہ رہے ہیں. نہیں نہیں نہیں، اب دریا میں کون کون ہے خود آپ کو پتا ہے سر. ٹھیک. مگرمچھ کون ہے، شیر کون ہے، گیدڑ کون ہے، سب آپ کو پتا ہے. اچھا، نہیں، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کے بعد اب کے پی میں فوج اور سول حکومت مل کر دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کریں گے، اور جو اس کسی حوالے حد سے تک مزمل صاحب، کسی حد تک، اختلاف کسی رائے حد تک میں ختم اس ہوں سے گے؟ کسی حد تک اتفاق کروں، کسی حد تک. میرے خیال میں اگر ملاقاتیں مزید بڑھتی ہیں تو یہ جو فاصلہ ہے یہ کم ہو سکتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ مزمل صاحب جب ملاقات ہوئی تھی وزیر اعظم صاحب سے، تو اگلے دن دوبارہ سہیل افریدی اسی ٹون میں دکھائی دے رہے تھے جب یہاں پر ان کی پارٹی کی اپنی لیڈرشپ کانفرنس سے ملاقات ہوئی تھی، یہی پر ہوا تھا، مطلب اسی ٹون میں. اب اس کی دوبارہ آئی ہوئی ہے. میرے خیال میں انہیں بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ شہباز شریف صرف مسلم لیگ نون کی نہیں، وفاق کی بھی جو ہے وہ ملک کی بھی سربراہ ہے، تو اسے یہ سمجھ لینا چاہیے ان چیزوں کو. اور اس حوالے سے انہیں سیاسی جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ جنید اکبر کو سونپنی چاہیے، سہیل افریدی کو گورننس کی جانب ترجیح دینی چاہیے. جی میں دیکھتا ہوں جو گنڈا پور کے سوشل میڈیا ہیڈ تھے وہ خالد خان سپاری، وہ سہیل افریدی پر بہت تنقید کرتے ہیں کہ کچھ نہیں کر رہا، کچھ نہیں کر رہا، 4 مہینے ہو گئے ہیں، ایک ملاقات نہیں کر سکے. اس کو ہم گنڈا پور اور سہیل افریدی کا اختلاف کہہ سکتے ہیں؟ اختلاف نہیں ہے، لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ جو خالد خان سپاری ہے وہ پارٹی کی سوشل میڈیا ٹیم حتیٰ کہ اس کو اون نہیں کر رہی ہے. یہ بات بھی یاد رکھیں. اس نے اس کو رکھا ہوا تو اس نے بڑے فائدے وغیرہ بھی اٹھائے ہیں، پر اس پر کبھی الگ بحث ہوگی. لیکن خالد سپاری سے الگ یہ بات صحیح ہے کہ علی امین جو ہے وہ اس کی سہیل افریدی کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے، کیونکہ جب آپ اسے اقتدار کی مسند کو چھینا جاتا ہے اور کسی اور کو سونپا جاتا ہے تو رقابت ایک فطری سی بات ہوتی ہے، اور یہ رقابت ہے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. اچھا، اور یہ رقابت آگے جا کے کوئی گروہ بندی میں مزید تقسیم ہوگی یا بھی سہیل گروپ افریدی بندی کے؟ ہے سر. گروپ سر مزمل صاحب خود آپ کو پتا ہے علی امین گروپ جو ہے وہ اس وقت بشرا بی بی کی سائڈ پر ہے، مشال یوسفزئی بشرا بی بی اور علی امین کی سائڈ پر ہے، شیر افضل مروت اس کی سائڈ پر ہے، باقی پارٹی جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ. ہو رہا ہے سر، ہوتا تو رہا ہے، لیکن اس وقت علیمہ خان کا گروپ بڑا ہے نا اس وقت. بشرا اس بی وقت بی بڑا کا، ہے سر، اور بشرا زیادہ بی بی کا چھوٹا پورا گروپ سر. ہے. بشرا بی بی بیسیکلی میدان میں نہیں ہے، اگر وہ میدان میں ہوتی تو ایک بڑا گروپ وہ بھی بنا سکتی تھی، لیکن بشرا بی بی چونکہ میدان میں نہیں ہے کہ جو ہوتے ہیں وہ بڑی اس طریقے سے وہ نہیں ہو رہے. علیمہ خان تو بیسیکلی میدان میں ہے، تو میدان میں جو بابی باوج والا مسئلہ ہے وہ ہو رہا ہے. کوئی کے پی کے اندر بھی علیمہ خان کی حکومت میں مداخلت کے اثرات نظر آتے ہیں کہ وہ ڈے ٹو ڈے میں انٹرفیئر کرتی ہیں؟ نہیں، شاید مجھے ابھی تک اس طرح کا کوئی نہیں ملا، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہوں گے. ہو سکتے ہیں اس کی حکومت کے ساتھ، کیونکہ مینا خان افریدی کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، شاید اس طرح ہو. لیکن ابھی کل کر میں ایک رپورٹر کی حیثیت سے ابھی جو گورننس پر اس کا اثر ہوتا ہے وہ نہیں ہے. اور 8 فروری کو کے پی بند ہو رہا ہے. مزمل صاحب یہ ایک بہت بڑا عجیب سا سوال اس لیے پی ٹی آئی کے لیے ہے کہ وہ آخر کریں گے کیا. خیبر پختونخوا میں اس وقت پارلیمانی پارٹی کا جو اجلاس ہوا تھا پی ٹی آئی کا تقریباً 2 دن پہلے ہوا تھا. میرے خیال میں اتوار کے دن وہ اجلاس ہوا تھا اور وزیر اعلیٰ ہاؤس میں. اس میں پارٹی اراکین نے مخالفت کر دی. انہوں نے کہا کہ یار خیبر پختونخوا کے لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے، اگر کرنا ہے تو پنجاب کی پارٹی کرے، سندھ میں کرے، بلوچستان میں کرے، ہم نے کیا کرنا ہے. لیکن اس نے کہا پھر بھی اوورال پارٹی کا ایک فیصلہ ہے. اس نے کہا کہ اس وقت 2026 میں یہ پولیٹیکل ڈائنامکس یہ 90s کا فارمولا تھا، پہیا جام اور شٹر ڈاؤن. نہ اب تاجر راضی ہوتا ہے سر، اور نہ اب جو ہے وہ ٹرانسپورٹر راضی ہوتا ہے. کیوں وہ باندھ دے؟ تو مجھے نہیں لگ رہا کہ اس نوعیت کا ہوگا، کیونکہ خیبر پختونخوا میں لوگوں کا پارٹی کو ووٹ دینا الگ بات ہے اور پارٹی کے احتجاج کے لیے نکلنا یہ دوسری بات ہے. ووٹ تو دیتے ہیں لیکن احتجاج کے لیے نہ نکلنے کے لوگوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے.
یہ نہیں، مجھے ذاتی طور پر ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ یہ ایک کامیاب ترین ہڑتال ہوگی. کسی حد تک کسی علاقے کو پیکٹس وغیرہ کو بند کیا جا سکتا ہے. جی اچھا، جو تیرا پر اختلاف تھا، آپ نے دیکھا جمرود میں سہیل افریدی نے الگ ایک جلسہ کیا، پھر وہ جو جرگا تھا اس نے ایک دن پہلے الگ سہیل افریدی کے خلاف جرگا کر کے پریس کانفرنس کی. آپ کو لگتا ہے اب وہ جو تیرا کا اختلاف تھا جو نظر آ رہا تھا جرگا اور سہیل افریدی کا یا فوج اور سہیل افریدی کا، وہ ختم ہو گیا ہے؟ تیرا کے اوپر جو ڈفرنس آف اوپینین تھا. نہیں سر، ابھی اتنی جلدی نہیں. اگر ملاقاتیں ہوئی، ایپکس کمیٹی کے مزید اجلاس ہوئے، ٹریک ٹو ڈپلومیسی اپنائی گئی ایک قسم سے، تو میرے خیال میں کافی حد تک ہو سکتا ہے. لیکن تیرا کے حوالے سے دونوں فریقین نے، جو میری اطلاعات ہے اس کے مطابق، ایپکس کمیٹی نے ایک دوسرے سے شکوے کی ہے. اس نے کہا کہ آپ لوگوں کو ہمیں اعتماد میں لانا چاہیے. اس نے کہا کہ یہ تھا یہ، تو اس پر بحث ہوئی ہے اور کسی حد تک اتفاق کیا گیا کہ پیکج کی بھی منظوری دی جائے گی، ایک دوسرے کے لیے نرم گوشہ بھی رکھا جائے گا. جی تو اختلاف دور ہوا تو پھر پیکج کی منظوری ہوئی نا، یا کہ کافی آپ نے نہیں. اختلاف سے پہلے بھی خیبر پختونخوا نے 4 ارب روپے کے پیکج کی منظوری دی تھی. لیکن اختلاف کا یہ مطلب نہیں ہے سر کہ وہ بنیادی طور پر یہ کہ ایک دوسرے کے لیے جو لہجہ ہوتا ہے اس کی نرمی سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہاں اختلاف جو ہے وہ دور ہوئے. وہ ہے سر ابھی وہ کہتے ہیں سہیل افریدی کی مجبوری ہے لہجہ، کیونکہ اس سے اس کا سوشل میڈیا قابو میں رہتا ہے، لہذا وہ ہاں اس کی پالیسی دیکھیں، اس کی گفتگو نہ دیکھیں. اب مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ یار آپ سہیل افریدی کی گفتگو پر توجہ نہ دیں، وہ اس کی مجبوری ہے، اس نے سوشل میڈیا کو راضی رکھنا ہے، بڑکے مارتا ہے. آپ اس کی جی پالیسی دیکھیں کہ وہ فاق سے تعاون کر رہا ہے، فوج سے تعاون کر رہا ہے، ٹھیک کام کر ٹھیک رہا ہے. آپ اس کی وہ جو بیان دیتا ہے وہ اپنے سوشل میڈیا کے لیے دیتا ہے، یہ بات ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے کافی حد تک ٹھیک ہے. میں نے بتایا سر کہ سہیل افریدی کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ پارٹی کی اپنی پارٹی کا سوشل میڈیا ہے. ہوں، وہ اپنی سوشل میڈیا سے ڈرتا ہے، ہوں. اسی وجہ سے وہ اسی حوالے سے بیانات وغیرہ. لیکن میرے خیال میں گورننس کے حوالے سے ان کو ترجیح دینی چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس وقت ان کو یہ ملاقاتیں جو ہیں وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات ہوتی ہیں یہ بھی ضروری ہے. دیگر جو سی سی آئی کا اجلاس انہیں بلانا چاہیے فاٹا کے حوالے سے، سابق فاٹا کے حوالے سے، وہ بھی اس کو کرنا چاہیے تھے. جو ریاستی ادارے جس میں فوج سب سے اہم جز ہے، اس سے بھی ملاقات کرنی چاہیے. آپ کو اسلام آباد کی طرف چڑھائی کرتا نظر آتا ہے سہیل افریدی؟ ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں، کچھ نہیں ہے. نیئر فیوچر میں ایسا کچھ نہیں، نیئر فیوچر میں ایسا کچھ نہیں. نہیں، وہ کہتے ہیں 4 مہینے سے وہ ایک ملاقات نہیں کر سکا، عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کر سکا. تو 4 مہینے وہ مزید بھی گزر جائیں گے سر، لیکن اسلام آباد پر چڑھائی نہیں ہوگی. 26 نومبر کو پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، پی ٹی آئی سمجھ چکی ہے کہ اب ہمارے لیے جو ماضی کا نرم لہجہ اور جو ایک سیٹ ہمارے لیے بنایا ہوتا تھا وہ اب نہیں ہے. اب جو ہے وہ اسلام آباد کا جانب پولنگ کی سیج نہیں بلکہ کانٹوں کا بستر ہے. تو وہ جو ایک آدھ دفعہ انہوں نے کہا سہیل افریدی صاحب نے کہ میں ڈی چوک کی کال دوں گا، میں اڈیالے کی کال دوں گا. سر ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا تھا سوشل میڈیا کے لیے بھی بیان دیتے ہیں. تو یہ بیانات سوشل میڈیا کے لیے؟ یس، صرف سوشل میڈیا کے. یہ جو وہ 2 دن جا کے اڈیالے کے بعد بیٹھے رہے وہ بھی سوشل میڈیا کے لیے تھا، کیونکہ بغیر وہی چین کے سوشل میڈیا اسٹنٹ ہوتا ہے سر، پارٹی ورکرز کو بھی تو مطمئن کرنا ہوتا ہے. اچھا، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں وہاں پر کہ تصویریں کھینچیں گی، سیلفیاں لوگ لیں گے، بنائیں گے اپنی مظلومیت کا رونا، تو یہ تو ہوتا رہے گا سر. اور یہ اب بھی اگلے 3-4 مہینے میں بھی یہ ہوتا رہے گا، شاید رمضان میں بھی ہو. اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی کیونکہ محمود خان اچکزئی نے بھی وزیر اعظم کو خط لکھا ہے، وہ ان کی اور وزیر اعظم کی بھی ملاقات ہونے جا رہی ہے، سہیل افریدی کی بھی ہوئی ہے، لیکن ایک تو تھا کہ ان سے بالکل نہیں ملنا، اب تو ملاقاتیں شروع ہو رہی ہیں. پالیسی میں تبدیلی ہے یا عمران خان سے ملاقاتیں بند ہونے کے ثمرات ہیں؟ ثمرات کو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن پارٹی پالیسی میں یہ پہلے سے یہ سوچ موجود تھی کہ یار ملاقاتیں ہمیں کرنی چاہیے. بیسیکلی انہوں نے اپنے ایک جگتے احتجاج کیے. ان کو پتہ چلا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے احتجاج سود مند نہیں ہے، بلکہ عمران خان کی رہائی کے لیے سود مند چیز جو ہے وہ رابطے ہیں. وہ وفاق کے ساتھ بھی ہونی چاہیے، وزیر اعظم کے ساتھ بھی ہونی چاہیے، اور فوج کے ساتھ بھی ہونی چاہیے. تو شاید پی ٹی آئی اب سمجھ رہی ہے کہ ان کو کئی چیزوں کے حوالے سے اپنی پالیسی جو ہے وہ شفٹ کرنی چاہیے. جی تو پھر گنڈا پور پوچھے گا نہیں میرا کیا قصور تھا؟ تو گنڈا پور سر اس کی گورننس کی بھی ایشوز تھے،
وہ پوچھے نواز شریف صاحب نے بھی تو فوج سے گلا کیا تھا نا, مجھے کیوں نکالا. اچھا یہ بھی میں نے کچھ جگہ دیکھا کہ یہ بشرا بی بی کی جو بہن اور بیٹی کی ملاقات ہوئی ہے بھابھی کی, وہ بیرسٹر سیف نے کرائی ہے. بیرسٹر سیف ابھی ایکٹیو ہیں؟ کافی حد تک ایکٹیو ہے اب بھی. کدھر جو پالیسی شفٹ کیا ہے, جو پالیسی شفٹ کا ذکر کیا تھا نا, وہ جو کیا ہوتا ہے پردے کے پیچھے جو ماحول ہوتا ہے اس میں کافی ایکٹیو ہے, اب بھی ہے. سہیل افریدی کے ساتھ بھی ایکٹیو ہیں؟ نہیں, پارٹی اور اس کے ساتھ ایکٹیو ہے. پارٹی میں علیمہ خان کے ساتھ تو بالکل نہیں ہے. مطلب علیمہ خان کے ساتھ بھی کسی حد تک جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ کے ساتھ بھی, پارٹی کی اوور آل اس کے ساتھ جو پالیسی ریلیٹڈ اس میں ہے, اس میں ہے. یس. بہت شکریہ لحاظ علی صاحب ہمارے ساتھ Thank بات you. کرنے کا. اٹ واز پلیئر ٹاکنگ ٹو یو. تھینک یو. تھینک یو.